السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے رمضان کی بات کی تھی کہ واٹ وی کین ڈو ان رمضان۔ سب سے پہلا جو ٹارگیٹ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں دیٹ از بلڈنگ یور کنیکشن وتھ قرآن، کیونکہ قرآن سے ہی ہم دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہیں۔ لیکن قرآن پڑھنے سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، آنیسٹلی بتانا ہے، اور اگر نہیں لگتا تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا آنسر سوچیں۔ وائی وی آر سو ڈسکنیکٹڈ ود قرآن؟ کیونکہ میری آبزرویشن کے مطابق جب ہم ینگ ہوتے ہیں، یا میں جنرلی بھی لوگوں کو دیکھتی ہوں، میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیر از ڈسکنیکٹ بٹوین وٹ وی لرن ان قرآن اینڈ وٹ از دا ریئل ورلڈ۔ ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو فالو کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم فالو نہیں کرنا چاہتے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم اچھے مسلمان نہیں بننا چاہتے، ہم بننا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پھر میں اپنی پڑھائی کیسے پرسو کروں گی، پھر میں انڈیپینڈنٹ کیسے ہوں گی۔ ہمیں ایک قسم کا یہ کانسیپٹ دے دیا جاتا ہے سوسائٹی میں، دین آپ کو کنزرویٹو بناتا ہے، یا دین کو فالو کرنے سے آپ کی چوائسز ختم ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گلٹ میں بھی رہتے ہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہی، یا میں قرآن سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ نہیں کر رہی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے پرابلمس کو ملٹیپلائی بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس دفعہ آپ یہ ایکسپیرینس کریں اس رمضان میں کہ ہم نے اس ڈسکنیکٹ کو ختم کر کے ذرا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانا ہے، دین سے صحیح کنیکشن بنانا ہے، اور اپنے پرابلمس کا سلوشن لے کر آنا ہے۔ اور وہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کچھ کلیئرٹی کے ساتھ اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں جو سورہ القمر کی ورس نمبر 17 میں آتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اس کی نصیحت بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایڈریس کر کے کچھ بھی بتاتے ہیں نا، تو اس میں شیم فیکٹر نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں کیا جاتا کہ کسی کا نام لے کر کہہ دیا جائے لک سو اینڈ سو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، بلکہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اپنے بیہیویئر کو آپ ٹھیک کریں۔ آپ کو ہائی لائٹ ضرور کر کے بتایا جاتا ہے دس بیہیویئر از ناٹ رائٹ، لیکن اس بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ہم کیونکہ خود شیم بیسڈ ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کی وجہ سے اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ ہم صرف یہ سوچتے رہتے ہیں فلاں میں تو اتنی گناہ گار ہوں، میں تو شاید جہنم میں جاؤں گی، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، تو پھر ہم دوبارہ سے اسی لائف میں رہتے ہیں، انہی غلطیوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ کیوں کہا گیا یہ؟ کہ ہم کانسٹنٹلی یہ کام کر رہے ہوں، ایک طرف ہم کسی کو سکھا رہے ہوں اور دوسری طرف ہم خود سیکھ رہے ہوں، یا ہم ٹیچر ہیں یا ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس لیے کہ یہ کانسٹنٹ لرننگ جو ہے یہ ہماری گرومنگ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ ہمارا بھی کانسیپٹ ہے نا اللہ والے لوگوں کا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ آئی کین نیور بی ون آف دیم، میں تو وہ نہیں بن سکتی۔ اب آپ جواب سنیے گا غور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں، اہل اللہ و خاصہ، اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ یعنی اگر آپ کے ہاتھوں میں قرآن مجید آ گیا، صرف یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا، یو ول بیکم اسپیشل، آپ اللہ والے بن جائیں گے، آپ کی پہچان یہ ہو جائے گی۔ جیسے اس یونیورسٹی میں آپ آتے ہیں نا، آپ کا اگر آئی ڈی یہاں کا بن گیا تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا آپ کا جی پی اے کتنا ہے اور پھر آپ کو انٹری دیں گے۔ تو اسی طرح سے جب آپ کے ہاتھ میں قرآن آ جائے گا تو یو آر پارٹ آف دس انسٹیٹیوشن، آپ اللہ والے بن گئے، آپ نے اپنے آپ کو لرنر بنا لیا۔ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی، آپ کی لائف میں کوئی چیلنج ہے نا،
اور آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ڈیلی اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر دیں گے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید ہوگا تو ہم پڑھیں گے تو ہم سوچیں گے چلو اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لوں، ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو ہمارا تھاٹ پروسیس چلے گا کہ اچھا چلو کام بھی کر لوں۔ جیسے بہت سے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں ہماری نمازیں نہیں ٹھیک ہوتی۔ 2 دن پہلے بھی ایک اسٹوڈنٹ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ میرے پاس کھڑی تھی کہ میں نمازیں پڑھنا چاہ رہی ہوں، میں بہت irregular ہوں اینڈ آئی ایم سو embarrassed and ashamed of myself، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے پوچھوں، کس سے بات کروں۔ تو میں نے اس کو کہا قرآن مجید کو پکڑ لو۔ اچھا لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے کہ اتنا سمپل سلوشن ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے سلوشن۔ اور آپ دیکھیں شیطان آپ کو بتاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا پڑے گا، کتنے چلے کاٹنے پڑیں گے، اور تم تو بالکل نہیں کر سکتی، تم سے تو اپنا کمرہ نہیں ٹھیک ہوتا، تم سے تو ایک گول روٹی نہیں بنتی، کلاس میں تم سے یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا جاتا، تم ہاؤ کوڈ یو ڈو اٹ۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بار بار یہ انویٹیشن دیتے ہیں، ہر سال رمضان آتا ہے اور ہمیں دوبارہ انوائٹ کیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، پہلے نہیں ہو سکا، اس رمضان کو یوز کر لو اور اس رمضان سے سٹارٹ ٹرانسفارمنگ یور لائف۔ صرف رمضان تک نہیں ہے نا ہم نے ریسٹرکٹیڈ رکھنا، رمضان میں تو ہم نے ایک انٹینسو کورس کرنا ہے۔ جب انٹینسو طریقے سے ہمیں قرآن مجید سمجھ آ جائے گا اور ہمارا ایک بانڈ سٹرونگ ہو جائے گا، شیطان بند ہے، ہمیں تنگ نہیں کر سکتا، صرف نفس کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لانا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، ہمارے لیے وہ کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ان قوی اسباب میں سے ایک سبب ہے جو اسے نافرمانیوں یا ان میں سے بعض سے روکنے والا بنتا ہے۔ یعنی آپ اپنے گناہوں سے تنگ ہیں، اپنی خرابیوں سے تنگ ہیں، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ پکڑ لیں، آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ملتا۔ میرے پاس بہت سی بچیاں آج کل اس طرح کے چیلنجز کے ساتھ آتی ہیں کہ جی ہمیں بہت انزائٹی ہے، ہم سیلف ہارم میں ہیں، ہم سوسائڈ کا سوچتے رہتے ہیں، زندگی ختم کرنے کا سوچتے رہتے ہیں، ہمارے گھر والوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہم سے پڑھائی نہیں کی جاتی، ہم اپنے چیلنجز کو نہیں سمیٹ سکتے، ہم کسی حرام ریلیشن شپ میں ہم اس ریلیشن شپ سے نکل نہیں پا رہے۔ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے۔ اگر ہم کسی تھیراپسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم تھیراپی خود سے افورڈ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں؟ قرآن مجید کو تھامیں، آپ کے پاس ایزیسٹ سلوشن ہے جو 100% گارنٹیڈ آپ کو تمام آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا۔ آپ نے تھاما تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ کرنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا فیصلہ تو یہ ہو گیا، ہم میں سے کوئی شخص یہاں پہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کہہ سکتا ہے میری لائف میں تو کوئی چیلنج نہیں ہے، I don't think so I need to study قرآن، I'll make another plan for myself for رمضان؟ نہیں کہہ سکتا، میں بھی نہیں کہہ سکتی۔ ہماری لائف میں اتنے چیلنجز ہیں، پرسنل چیلنجز ہیں، ریلیشن شپ چیلنجز ہیں، ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ان پٹ چاہیے، اسٹرانگ ان پٹ چاہیے، اسٹرانگ بیکنگ چاہیے، اسٹرانگ ریلائنس چاہیے، اور وہ ریلائنس ہمیں صرف ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سے، اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن جو ہے وہ قرآن کی شکل میں۔ تو پہلا فیصلہ میں نے اس رمضان میں فوکس زیادہ رکھنا ہے قرآن مجید پہ، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اور اس کو پڑھ کے صرف اسپریچول ہائی نہیں لینا، اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرنا، اینگر مینجمنٹ کرنا، ایموشنل ریگولیشن کرنا، اپنے تھاٹ پروسیس کو پازیٹیو کرنا، اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا، اپنے اندر ہیلدی ہیبٹس کو لے کر آنا۔ یعنی دیر آر 1000 تھنگس دیٹ یو کین لرن اینڈ یو کین اسٹارٹ ڈوئنگ۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں پھر بھی کہیں نہ کہیں تانے دیتے ہیں۔ دوبارہ لڑائی ہو نا تو کیا ہوتا ہے، پہلی دفعہ کام معاف کر دیا، دوبارہ لڑائی ہو تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، جب تم پیدا ہوئی تھی تم نے یہ کیا تھا، پچھلے سال یہ کیا تھا، اس وقت یہ کیا تھا، پھر ساری باتیں یاد دلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے تو اس پہ اس سے معافی مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں یاد کراتے۔ ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسفارم مائی سیلف، بس اللہ تعالیٰ، اللہ کا تیرا شکر ہے تو نے مجھے موقع دے دیا میرے رب، آئی ایم گوئنگ ٹو ورک آن مائی سیلف۔ اب آپ نے کام کرنا شروع کیا، انسان ہے، پھر غلطی ہو جائے گی،
تو کہیں پہ آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ صبح اٹھیں سوشل میڈیا پہ آپ کی پکچر لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے اس نے یہ کیا، یہ خراب مسلمان ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے. کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایک اپرچونٹی دے دیں گے. آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، او مائی گاڈ آئی ایم گیٹنگ دس اپرچونٹی. آپ کو اور شرمندگی ہوگی کہ وہ فلاں میں نے تو یہ بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اپرچونٹی دے دیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آیت آ جائے گی، کوئی اسپیکر آپ کو بتا دے گا، کوئی فرینڈ آپ سے ایسے بات کرے گی، آپ قرآن مجید خود پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی آیت، ایسا واقعہ سامنے آ جائے گا کہ آپ کے دل گواہی دے گا مجھے پھر اپرچونٹی مل رہا ہے. اور کہیں پر آپ کو پرانی باتوں کا کوئی ڈسکلوجر نہیں دیا جا رہا، ٹانٹ نہیں کیا جا رہا، کہا جا رہا ہے جو ہو گیا بھول جاؤ، جو ہو گیا بھول جاؤ، آگے بڑھو، پھر کرو پھر کرو. یعنی ایوری ٹائم یو آر لوکنگ فار این اپرچونٹی ہی کیپس گیونگ یو دیٹ اپرچونٹی. تو کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی ورس نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس طرح سے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. اور اسی پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں. وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی اس سے کفر کرے گا، کفر کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا؟ جو اس کو نہیں پڑھے گا، جو کہے گا مطلب میری طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، میرا دل نہیں چاہتا، آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ یٹ، اس طرح کی بات کرے گا نا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جو اس کے ساتھ کفر کرے گا یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. دے آر دا لوزرس. تو ہم تو لوزر نہیں بننا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کریں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حق کا تلاوت ہی. کیا ہوگا اس میں؟ آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں؟ پہلا کام تلاوت کرنا، ان اٹ سیلف اس کی ریسیٹیشن کرنا. ہم نے کئی دفعہ صرف بچپن میں پڑھا ہوتا ہے، دوبارہ کبھی قرآن مجید کھولا ہی نہیں ہوتا، پڑھا ہی نہیں ہوتا. تو رمضان میں آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹنگ کرنی ہے کہ آئیڈیلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پارہ ڈیلی تلاوت کا کریں. آپ اس کو 5 نمازوں کے ساتھ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک پارے کے جو میں قرآن مجید پڑھ رہی ہوں کتنے پیجز ہیں، کتنے رکوع ہیں. اٹ ول بی سچ اے تھرلنگ ایکٹیویٹی. آپ نے کہا اچھا 4 رکوع 5 رکوع ہر نماز کے بعد میں نے بیٹھ کے پڑھ لینے ہیں، اور رات تک آپ کو اتنی اچھی فیلنگ ہوگی کہ میں نے پورا قرآن مجید تلاوت کر لیا. کیونکہ تلاوت کا اپنا اثر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یور ہارٹ میلٹس. ایک اسکالر ہیں اور وہ ریورٹ ہیں، تو ان کو عربک نہیں آتی تھی، تو جب وہ ریورٹ ہوئے اور وہ کسی گیدرنگ میں تھے اور وہاں پہ قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی اور وہ مسکرا رہے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہا، وائی آر یو اسمائلنگ؟ تو انہوں نے کہا جو 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے اس کو کیا سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ماں کیا بول رہی ہے، لیکن وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بھی اللہ کا کلام ویسی ہی کمفرٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ایک کمفرٹ ہوتی ہے جو آپ کو ملتی ہے. اور اس میں اگر کسی نے حفظ کیا ہوا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو دہرائی کر لیں. پھر دوسرا کام ہوتا ہے اس کا فہم حاصل کرنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے. اب فہم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فہم کے لیے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے. تیسرا حق اس کا کون سا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ فہم میں حاصل کیا اب آپ اس کے ڈیپر میننگ پہ چلے جاتے ہیں. ڈیپر میننگ میں کیا ہو جائے گا؟ اب آپ اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں. اس کو میں اپلائی کیسے کروں؟ مثلا جھوٹ کی آیات آئی ہیں، بتایا گیا کہ منافق کی نشانی جھوٹ بولنا ہے. آپ کے اچھا میں اپنی لائف میں سے جھوٹ کو کہاں کہاں ختم کروں گی، کیسے کیسے ختم کروں گی؟ اس کے لیے پھر آپ گوگل کر کے آرٹیکلز بھی پڑھتے ہیں کیسے جھوٹ سے بچا جاتا ہے. آپ کو اتنا مٹیریل مل جائے گا، آپ کو اسلامک مٹیریل ملے گا، آپ کو سائیکالوجی کا مٹیریل ملے گا، آپ کو کوچز کے لیکچرز ملیں گے. اب آپ اس پہ آپ اپنے لیے اگر رمضان میں بہت زیادہ نہیں بھی ہوتا چیک لسٹ بناتے جاتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے ان ایریاز پہ کام کرنا ہے. پھر آپ عمل کرتے ہیں، یو پریکٹیکلی اپلائی اٹ. اپلائی دا فارمولا، یو فیل، یو اپلائی اندر فارمولا. لیکن آپ اس پرنسپل کو نہیں چھوڑتے. اور لاسٹ کام کیا ہوتا ہے؟ ٹو کنوے اٹ ٹو ادرس. باقی لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچاتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی لیول پہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور ان پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، معنی، اور ہم نے پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے. پھر وہ عمل ہمارا آٹومیٹیکلی لوگوں تک ٹرانسفر ہوتا جائے گا. یہ امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں
کہ رمضان میں میرے کیا کیا ٹائم ٹیبلز ہوں گے. میں نے قرآن مجید کو پرائرٹی دیکھ کر باقی ٹائم ٹیبل کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.